ایک مسئلہ بڑے اختصار سے سماعت فرما لیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گزشتہ مسئلہ چلا تھا کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اللہ کرے آپ کے ذہن میں ہو۔ اب ہمارا مسئلہ چلتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھیں یا کیسے باندھیں۔ ہم بحمد اللہ تعالیٰ مسئلہ پورا بتاتے ہیں۔ نمبر 1 کیسے باندھیں، نمبر 2 کہاں باندھیں۔ لوگ یہ تو بتائیں گے کہاں باندھیں، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کیسے باندھیں۔ حنفیت پورے دین کا نام ہے، ادھورے دین کا نام نہیں ہے، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ کیسے باندھیں اور کہاں باندھیں۔ ہمارے یہاں علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں، نمبر 1۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے بائیں ہاتھ کو کٹے سے پکڑیں، نمبر 3۔ دائیں ہاتھ کی درمیانی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی بازو کلائی اس کے اوپر رکھیں، نمبر 4۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ تو نمبر 1 کیسے باندھیں اور نمبر 2 کہاں باندھیں۔ یہ بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ روایات 4 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 صحیح ابن حبان، سنن نسائی، سنن ابی داؤد روایت موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ يُصَلِّي، میں بڑی توجہ سے دیکھتا کہ حضور پاک نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ، آپ کھڑے ہوئے، فَكَبَّرَ، آپ نے اللہ اکبر فرمایا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ اٹھائے، حَتَّىٰ حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، کانوں کے برابر اٹھائے۔ اس کے بعد ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَىٰ، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ روایت سے ابن حبان میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء ہیں، یعنی جیسے اور نبی تھے میں بھی نبی ہوں، اور ہم نبی کیا کرتے ہیں، امرنا، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ان نؤخر سحورنا، نمبر 1 سحری ذرا دیر سے کریں، ونعجل فطرنا، اور افطاری وقت پہ کریں۔ جلدی کا معنی یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے شروع کر دیں مطلب جب سورج غروب ہو جائے تو پھر جلدی کریں۔ نمبر 3 وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَىٰ شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، ہم دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑیں، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ نمبر 3 صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، کہ ہمارے ہاں حکم دیا جاتا تھا کہ اس بات کا اہتمام کریں کہ دائیں ہاتھ کو یا بائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے اس کے اوپر رکھیں۔ 3 روایتیں۔ نمبر 4 یہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک کو دیکھا، وضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت سرہ، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ نماز میں ناف کے نیچے رکھا۔ 4 روایتیں ہو گئی۔ نمبر 1 دائیں ہتھیلی کو بائیں بازو کی پشت پر، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا، نمبر 3 دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھنا، اور نمبر 4 اس کو ناف کے نیچے رکھنا۔ اب امام صاحب نے 4 روایتوں کو جمع کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی دائیں ہاتھ کے سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، یہ درمیان کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھتے ہیں اور ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں۔ اب دیکھو لوگ ایک روایت بتا رہے ہیں اور ہمارے امام 4 روایتیں بتا رہے ہیں، حضرت پھر بھی کہتے ہیں ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں آتی تھی کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔